وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام اور عزیزان مدرسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ اور ایک قسم تو وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے اور اس کو پورا کرنے کی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش بھی کرتی ہے۔ احساس ذمہ داری ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور میرا مقام کیا ہے، اور جو مقام اللہ تعالی نے مجھ کو میری استعداد اور صلاحیت سے ہٹ کر عطا فرمایا ہے انعام کے طور پر، اس استعداد اور صلاحیت کا میں حق کس طرح ادا کر سکتا ہوں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے۔ اس کے بھی مقابل دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں کا اور فرائض کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر اس کو احساس ہوتا ہے تو صرف اپنے کھانے کا، پینے کا، عیش سے بھرپور زندگی گزارنے کا اور خرافات اور منہیات میں اپنے 24 گھنٹے بسر کرنے کا۔ یہ دو قسم کے تو قائم ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ عما نوالہ کا فضل اور کرم دیکھیے کہ اس نے ہم کو دوسرے طبقے میں شامل نہ کر کے پہلے طبقے میں رکھ دیا، ورنہ اللہ کے لیے بہت آسان تھا کہ پہلا طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے میں رکھ دیتے، دوسرے طبقے کو چھوڑ کر کوئی اور تیسرا طبقہ بناتے جو اس سے بھی گرا ہوا ہوتا اس میں کر دیتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں تو صرف مسئلہ کن فیکون کا ہے، ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے کسی صلاحیت کے بغیر، کسی استعداد کے بغیر اور کسی قابلیت کے بغیر ہمیں ایک ایسے عظیم الشان نعمت سے نوازا جو نعمتیں ہمارے لیے لاکھوں نعمتیں کھینچ کر لاتا ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ہماری قابلیت اور صلاحیت اور استعداد سے زیادہ ہے۔ داد میرا قابلیت شرط نیس، داد میرا قابلیت شرط نیس، بلکہ شرط قابلیت داد نیس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے اور خاص فضل ہے جو اس نے ہمارے اور آپ کے ساتھ اور دنیا بھر کے طبقہ علماء کے ساتھ کر رکھا ہے کہ ایک نعمت عطا کی، علم کی نعمت، اور اس نعمت کے اندر ہزاروں لاکھوں نعمتیں چھپا کر رکھی، ہزاروں نعمتیں چھپا کر، عزت اس کے اندر رکھ دی، رفعت اس کے اندر رکھ دی، بلندی اس کے اندر رکھ دی، مقام کی رفعت اس کے اندر رکھ دی، کھانے پینے کی سہولت اس میں رکھ دی، رزق کی اور روٹی کی راحت اس کے اندر رکھ دی، اور اس کے علاوہ یہ تو ساری ظاہری نعمتیں ہیں، باقی نعمتوں میں دل کا سکون اس میں رکھ دیا، اطمینان قلب اس کے اندر رکھ دیا، بشاشت طبعی اس کے اندر رکھ دی، دل کا انشراح اس کے اندر رکھ دیا۔ سارے راستے جتنے نعمتیں ہو سکتی تھی وہ ساری اللہ تعالی نے ان راستوں کے ذریعے سے بھر دی، ایک علم کے ذریعے سے۔ تو اس اعتبار سے آپ سب حضرات بڑے خوش نصیب ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت علم سے نوازنے کا ارادہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر روڑے نہیں اٹکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ یہاں اس ادارے میں، اس مدرسے میں اور ان اساتذہ کی ماتحتی میں اور اس قرآن اور شریعت کے دائرے میں اور سنت کے اور توحید کے دائرے میں آپ حضرات کو یہاں پر لے کر آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اعمال صالحہ کو اور اعمال حسنہ کو قبول فرما کر آپ کو مزید کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے، قانون ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے دوسری چیز جو عطا کی جاتی ہے وہ پہلی عطا کے قبول کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اور حضرت شیخ نے بھی غالباً اللہ حج میں بھی تصدیق کیا ہے کہ اگر کسی کو دوسرے حج کی سعادت مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حج کو قبول کر لیا، اگر پہلا حج قبول نہ ہوتا تو دوسرے کی توفیق نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کے والدین کی نیکیوں و حسنات کو اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آپ کو یہ دولت عطا فرما دی کہ جاؤ اور جا کر علم شریعت اور علم قرآن اور علم سنت کو سیکھو جا کر۔ تو اس پر آپ حضرات کو ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت شکر ادا کرو گے، بہت شکر ادا کرو گے، جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ صفت علم اور نعمت علم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ مگر بچوں ایک بات اصولی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اور جس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ اتنی شرائط، اتنے اصول اور اتنے ضوابط لے کر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 2 پہیوں کی ایک معمولی سائیکل ہے اور اس کے مقابلے میں ہوائی جہاز ہے، لیکن سائیکل کے اندر وہ اہمیت، وہ اصول اور ضوابط اور وہ شرائط نہیں جو ہوائی جہاز کے اندر، کیونکہ یہ ایک چھوٹی چیز ہے، اس کے مقابلے میں ہوائی جہاز بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوگی اس کے ساتھ اتنی ہی شرطیں اور اس کے ساتھ اتنی ہی نزاکتیں لگی ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم جو ہے بے انتہا نازک مہمان ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ میری کوئی قدر نہیں کر رہا تو وہاں سے اپنا بولیا بستر باندھ کر چلا جاتا ہے، پھر رخ نہیں کرتا، اس طرف رخ نہیں کرتا، چاہے وہ امیروں کا ملک ہو، چاہے غریبوں کا ملک ہو، چاہے کاروں کا ملک ہو، چاہے گوروں کا ملک ہو، اور چاہے وہ کتنی صنعت میں، ایجادات میں، اکتشافات میں، ٹیکنالوجی میں کتنا ہی آسمان پر چلے جائے، لیکن علم دین، علم شریعت اسی جگہ پر رہے گا جہاں اس کے قدردان ہوں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اور جہاں اس کے محسوس ہو گیا کہ میری ناقدری ہو رہی ہے اور میرا حق ادا نہیں ہو رہا، فوراً اپنا بستر باندھے گا، خاموشی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ملکوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، اسلامی ممالک کی تاریخ دیکھ لو، عربی ممالک کی تاریخ پڑھ کر دیکھ کہ پہلے کتنے عرب ملکوں میں، کتنے اسلامی ملکوں کے اندر علم کا ولولہ تھا اور غلغلہ تھا، اور کتنے مدارس قائم تھے جگہ 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 جگہ، اتنی بڑی تعداد تھی مدارس کی اور اتنی بڑی تعداد تھی ان پڑھنے والوں کی، لیکن انہوں نے علم کی ناقدری کی اور اس علم کو جو خالص دینی سرمایہ ہونا چاہیے دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، نتیجہ یہ ہوا کہ علم نے وہاں سے اپنا بویا باندھ لیا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو حلال اور حرام بتلائیں گے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، عبد کا رشتہ جو معبود کے ساتھ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے ہم اس رشتے کو مضبوط کریں گے، مخلوق کا رشتہ جو خالق کے ساتھ دن بدن ڈھیلا ہوتا جا رہا
سست ہوتا جا رہا، ہم اپنے اس علم قرآن اور اس علم حدیث کے ذریعے اور سنت نبوی کے ذریعے اس رشتے کو مضبوط کریں۔ اگر آج یہ نیت کر لو گے تو اگر اس کا موقع 10 سال کے بعد آتا ہے، 15 سال کے بعد آتا ہے تو آنے دو، لیکن ثواب تمہیں آج ہی سے اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ عمل تو جو کرو گے لیکن صرف نیت پر ہی اللہ تعالیٰ آج ہی سے ثواب مطلب فرمانا شروع کر دیں گے۔ تو اپنی نیت کو درست رکھو، خالص نیت، اور نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ معنوی چیزوں پر ہی اس کا اثر نہیں پڑتا، حسی اور ظاہری چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حسی چیزیں، ظاہری چیزیں، ان پر بھی انسان کی نیت کا اثر پڑتا ہے۔ معنوی اور روحانی اور قلبی یہ تو بہت اونچی چیز ہے، ظاہر پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ تھا، بہت نیک طبیعت، بہت سمجھا ہوا۔ کبھی کبھی وہ اپنا لباس، اپنی حیات بدل کر اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل جایا کرتا تھا اپنی رعایا کے حالات دیکھنے کے واسطے کہ کیسے حالات تھے میری رعایا کے، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مصیبت تو نہیں، کوئی خطرہ تو نہیں۔ تو چلتے چلتے جا رہا تھا گھوڑے پر، دیکھا اس نے بڑا شاندار باغ ہے، بڑا خوبصورت باغ ہے، اور انار ہی انار اس کے اندر بھرے پڑے۔ سوچا کہ اس باغ میں چلو اندر، خاموشی کے ساتھ باغ میں چلے گا۔ وہاں دیکھا اس کا مالی بیٹھا ہوا تھا باغ میں۔ بادشاہ نے جو کہ لباس بدل رکھا تھا، حلیہ بدل رکھا تھا، اس لیے وہ مالی سمجھ نہیں پایا کہ میرے ملک کا بادشاہ ہے۔ اور اس زمانے میں اتنے خطرات بھی تھے، رحم دلی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل اور مساوات کے ساتھ حکومت کی جاتی تھی، اس لیے حکومت کے نمائندے اپنے عوام سے ملے کرتے تھے۔ آج کل تو چونکہ ظلم پر بنیاد چلتی ہے حکومتوں کی، اس لیے ایک نمائندہ اس کے ساتھ 50 سیکورٹی والے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، گھنٹوں پہلے سے راستے سڑکیں بند کر دی جاتی، یہ ان کی ناانصافی کی نحوست ہوتی ہے۔ اور جب کسی ملک میں انصاف آ جاتا ہے، عدل آ جاتا ہے، تو وہاں کے عوام، وہاں کی رعایا، وہاں کے حکام سب اطمینان کے ساتھ میٹھی نیند سوتے ہیں۔ نہ رعایا کو حکام سے کوئی ڈر لگتا ہے، نہ حکام کو رعایا سے کوئی ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ آرام کے ساتھ وہ باغ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس سے کہا باغ کے مالک سے کہ آپ کے یہاں تو بڑے اچھے انار ہیں، بڑے شاندار انار ہیں، بڑے سرخ انار ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا جوس بھی بہت میٹھا ہوگا۔ مالک نے کہا بالکل صحیح ہے، بڑے بڑے انار ہیں، سرخ انار ہیں، اور کہنے لگا چل رہا ایک انار تو توڑ کے ذرا اس کے جوس کو پلاؤ۔ میں فوراً لایا مالک۔ اس زمانے میں دعوتوں کا، ضیافتوں کا، فریادیوں کا دوسرا عالم تھا۔ فوراً گلاس میں کے لایا، ایک انار میں اتنا بڑا گلاس آرام سے بھر گیا اس کے جوس کے۔ اب بادشاہ کی نیت میں کھول رہا ہے، اتنا شاندار باغ اور خالص انگوروں کا، اور ایک ایک انار میں اتنا جوس نکل رہا ہے کہ پورے گلاس بھر رہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے محل میں پہنچ جاؤں، وہاں بیٹھ کر اسی طرح نہ وہاں جا کر اس سے جواب طلب کروں گا، کیوں بھائی تو ٹیکس کیوں نہیں دیتا، کیوں بھائی تو میرے پاس کیوں نہیں آتا، کیوں بھائی تیرے پاس رینیبل بھی ہے نہیں، اور کیوں بھائی تو نے اس میں کھاد استعمال کیا، کون سی کمپنی کا استعمال کیا، اور کیوں بھائی تو سال بھر میں اس کا حساب کیوں نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں میں اس کو اپنے محل میں بلا کر معلوم کروں۔ اتنی بات سوچ کر بادشاہ نے کہا اسی مالک سے، بھائی بہت مزے کا جوس ہے، ایک گلاس اور لے گا۔ وہ گیا اسی باغ میں سے، اسی ڈالی پر سے دوسرا انار توڑا۔ اب جب وہ نکالا ہے تو آدھا گلاس، یہ تو پہلے گلاس میں ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا تھا، یہ اب کے دوسرا توڑا، اسی جگہ سے توڑا، اور اس میں سے صرف آدھا گلاس بھر سکا جوس۔ تو بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، پہلے میں تو پورا بھر گیا تھا، اس وقت تو آدھا۔ تو مالک نے اس مناسب نے چھوٹتے ہی کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آئی ہے، ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آئی ہے۔ وہ کہاں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہ سے بات کرنا، وہی سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے محل میں،
لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا. پہلے گلاس میں تو ان کی نیت ٹھیک تھی, دوسرے گلاس میں ان کی نیت ہوتی. تو ظاہری اور حسی چیزوں پر بھی نیت اثر کرتی ہے. تو علم کو تو یہ اندر کی دولت ہے اور دل کی مایا ہے, اس کا کیوں نہیں اثر پڑے گا انسان کے اعمال پر, اس کے اخلاق پر, اس کے کردار پر یقیناً اثر پڑے گا. اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو آج ہی سے درست کر کے چلیں. یہ نیت کر کے چلیں کہ انشاءاللہ یہاں سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جتنے بھی ہمارے بس میں ہیں, استطاعت میں ہے, دین اور علم دین کی ترویج کریں گے, اس کی اشاعت کریں گے. انشاءاللہ دین کی اشاعت کریں گے, دین کی اشاعت کریں گے دعوت و تبلیغ کے ذریعے, اور علم دین کی اشاعت کریں گے مدارس کے ذریعے, اور اخلاق اور کردار کی درستگی کریں گے ذکر و فکر کے ذریعے اور خانقاہوں کے ذریعے. کیونکہ ہمارا علم ہم کو یہی دین کے لیے سکھاتا ہے, ہمارا علم ہم کو یہی دین کے لیے سکھاتا ہے. ایک چیز آ جائے گی نور نبوت کے نام سے, ایک آ جائے گی عمل نبوت کے نام سے, ایک آ جائے گی نور نبوت کے نام سے, اور یہی سارے قرآن اور حدیث کا اور ساری سیاست کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی شان کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. خوب محنت کے ساتھ پڑھو, جب تک مدرسے کی جہاد دیوانی میں ہو, مدرسے کے قواعد کا, ضوابط کا, مدرسے کے اصول کا اور آداب کا پورا اہتمام کرو, مطالعہ خوب کرو. جتنا مطالعہ کرو گے اتنے ہی تمہاری آج استعداد مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے. بہت سے بچوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ارے ساتھی عمر پڑھی پڑھنے کے واسطے تو مدرسے سے فارغ ہو جانے, سلم لے لے, پھر محنت کر کے. نہیں بچوں, ایسا نہیں ہوتا. جتنا سکون تمہیں یہاں پر ہے, جو ماحول تمہیں یہاں پر ملا ہوا ہے, کوئی الجھن تمہارے پاس نہیں, کوئی دقت تمہارے پاس نہیں, کوئی ضیق تمہارے پاس نہیں, کوئی ٹینشن تمہارے پاس نہیں. چاروں طرف علم کا ماحول ہے, پڑھنے کا اور پڑھانے کا, اور کتابی دنیا ہے پوری کی پوری. یہاں جو سہولتیں اور مراعات ہیں وہ تمہیں اس جہاد دیوانی سے باہر نکل کر نہیں مل سکتی. اس لیے اپنے وقت کو غنیمت سمجھو, جتنا ہو سکتا ہو اپنے آپ کو علم پر لگاؤ. اپنے سارے وجود کو سر سے پیر تک علم پر جب لگا دو گے تب علم کا تھوڑا سا حصہ تمہارے پاس آئے گا, تب آئے گا علم کا تھوڑا سا حصہ. لیکن اس تھوڑے سے حصے میں برکت کتنی ہوگی, اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ پھر علماء محدثین کی تعریف پڑھ کر دیکھ لو, کیسی کیسی کتابیں, انمول کتابیں اور حدیث کی کتابیں, تحقیقات, تصنیفات, تعریفات, تشریحات ان کے قلم سے اللہ تعالی نے معلومات فرمائی. ہمارے حضرت شیخ مولانا ظفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جو مسائل 40 سال کی تھی وہ امام مالک کی 40 سال میں اور جو مسائل کی ہے, لیکن جب لکھی اور چھپنے کے بعد جب وہ علماء کو دی گئی, حرمین کے مشائخ کو دی گئی, تو بہت بڑے بڑے علماء محدثین حرمین شریفین کے جو حنبلی تھے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے, ان کے مطابق, ان کے مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. جب ان کے پاس موقع پہنچی تو پڑھ کے مطالعہ کر کے کہنے لگے ہذا شیخ حنف الموطا, ہذا شیخ حنف الموطا, یہ شیخ نے تو موطا امام مالک کو حنفی بنا دیا. ساری کتاب حنفیت کی تشکیل میں, ساری کتاب حنفیت کے دلائل میں. تو جب علم تھوڑا سا حصہ دیتا ہے اس کی یہ مذاہب ہوتے ہیں. لال الدلالی لکھ دی, کوکب الدبی لکھ دی, علماء الدلالی لکھ دیے, اور جیسے مولانا نے فرمایا فضائل اعمال جیسی کتاب وجود میں. آج دنیا میں فضائل اعمال کے 55 ترجمے تو میری اپنی لائبریری میں موجود ہے. 55 ترجمے, 55 زبانوں کے ترجمے آج میری اپنی ذاتی لائبریری میں موجود ہے. یہ کیا ہے؟ علم کا تھوڑا سا حصہ ہے, علم کا تھوڑا سا حصہ ہے. اللہ تعالی جان ہم سب کو توفیق عطا فرماوے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں. اس لیے کہ انسان کا وقت ضائع ہو گیا, سمجھ لو اس کی زندگی ضائع, اس کی زندگی ضائع.
ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی حیثیت سے، لیکن جو وقت نکل گیا اس کا کوئی بدل نہیں۔ جو سانس اندر سے آ کر باہر چلا گیا اب اس کا کوئی دوسرا سانس نہیں آ سکتا، بس وہ آخری اور پہلا سانس ہے۔ چاہے ساری دنیا کے سائنسداں اور ڈاکٹر مل کر جو ہے ایک بورڈ بنا کر یہ چاہے کہ ایک سانس کسی کا بنانے نہیں بنا سکتے، باوجود ساری ترقیات آسمانوں تک پہنچ گئے، لیکن ایک بندے کے اندر کے سانس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تم حضرات کو جو ہے درجات عالیہ نصیب فرمائے اور علم نافع سب کو ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال مختصر سی بات مجھے عرض کرنی تھی، میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ شان قبول بھی فرمائے، میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ سب حضرات کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے، اکابر سے سنی ہے کہ جو طلبا مدرسے کے اندر آئیں ان کو جیسا موقع ملے، ہفتے میں ایک دفعہ، دن میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ 2 رکعت شکرانے کی ضرور پڑھ لیں، تحیۃ الشکر کے طور پر، اور اپنے ماں باپ کے حق میں پڑھا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین جزا عطا فرما کہ انہوں نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں مدرسے بھیج دیا۔ ہمیں کہیں لگا دیتے، کسی کے ہوٹل میں لگا دیتے، وہاں بیٹھ کے برتن دھوتے ہوئے ہوتے، کسی دکان کے اندر اٹھا دیتے، وہاں بیٹھ کر تیر تولا پائی کرتے ہوئے ہوتے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں ہم یہاں بیٹھے۔ بس اللہ تعالیٰ شان کو قبول فرمائے۔ میں آخر میں مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم غریب الوطن لوگوں کا بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا، تعارفی کلمات فرمائے۔ یہ مولانا کی محبت کی اور شفقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور آپ کے فیوز سے پورے علاقے کو اور جہاں جہاں تک آپ کا فیض پھیل سکتا ہو، پہنچ سکتا ہو، وہاں والوں کو اس سے مالا مال کریں۔ میری گزارش تھی کہ حضرت دعا کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے طلبہ عزیز سے کہ آپ حضرات یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت چشمہ فیض آپ کا وجود، ہم رہین منت حضرت ابو سعود، ہم رہین منت حضرت ابو